تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ 75 سالوں میں کیے گئے وعدے اگر 5% سچ ہوتے تو آج ہماری گلی محلوں کے یہ حالات نہیں ہوتے. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے میری ماں اور بہنوں بزرگوں نوجوانوں؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج اگر ہم یہاں سے کھڑے ہو کر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی پاکستان کے دوسرے حکمرانوں کی طرح سے آپ سے غلط بیانی نہ کر رہے ہوں؟ آج تک اللہ تعالیٰ نے دلوں کے حال کو جاننے کے لیے کوئی مشین ایجاد نہیں کی کہ بندے کے دل پر لگا کر یہ پتہ چل سکے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانے کے لیے 2 صورتیں، اس کے اوپر 2 حالات اتارتا ہے. ایک تو بندے کو اقتدار دے کر، پیسہ دے کر، پاور دے کر بندے کا ظرف آزمایا جاتا ہے، اس کے اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے. اگر کسی نے چوری نہیں کی، اس کو چوری کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات اس وقت ہے جب بندے کو چوری کرنے کا موقع ملے اور وہ پھر چوری نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو طاقت دے کر، پاور دے کر اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، اس کا ظرف آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسری صورت اللہ تعالیٰ کی آزمانے کی بندے کو یہ ہے کہ اس سے چھین لیتا ہے، اس کے اوپر مشکل ٹائم ڈالتا ہے، اس کے اوپر حالات برے ڈالتا ہے تاکہ اس کا صبر آزمایا جا سکے. اے میرے ہاکس بے کے رہنے والے کماڑی ڈسٹرکٹ کے میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ یہ دونوں وقت، دونوں حالات ہم پر بھیج چکا ہے. ہم پر برے سے برا ٹائم آیا، ہم نے پاکستان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی. ہم نے دوسری پارٹیوں کی طرح پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہیں کی. ہم نے ہمیشہ ریاست میں رہ کر، ریاست کے اندر کام کرتے ہوئے، پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے اپنے حقوق پر بات کی ہے، دبانگے دول بات کی ہے، کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. اور دوسرا وقت ہم پر وہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شہر میں کچھ عہدے دیے. میرے زمانے میں جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی پارٹی میں رہتے ہوئے جب مجھے اس شہر کا میئر بنایا، ہاکس بے کے رہنے والوں، مبارک ولیج کے رہنے والوں، لیاری کے رہنے والوں، تم جانتے ہو جس وقت یہ شہر رات میں سوتا تھا، مصطفیٰ کمال اس کے ساتھی راتوں میں جاگ کر اس شہر کی خدمت کرتے تھے، راتوں میں جاگ کر اس شہر کو بناتے تھے تاکہ تمہاری صبح ہونے سے پہلے تمہیں اچھے حالات، اچھے وقت دے سکیں. یہ یہاں سے لے کر مبارک ولیج تک، یہاں سے لے کر مبارک ولیج تک، اور یہ پوری روڈ ہمارے زمانے میں پہلی دفعہ بنی. مبارک ولیج کے 73 گوٹھوں کو آپس میں ملایا، وہاں پر جا کر ماڈل اسکول تعمیر کیا، وہاں پر جا کر ڈسپینسری کھولی. جب وہیں کے لڑکوں کو، وہیں کے رہنے والوں کو اسی جگہ پہ نوکریاں دی. کوئی مبارک ولیج اس زمانے میں جاتا نہیں تھا کیونکہ راستہ ہی نہیں تھا. ذرا سی بارش ہو جاتی تھی تو 2 دنوں تک مریض کو کاندھوں پہ لے کر 2 دن تک پیدل سفر کرتے تھے اور جا کر اسپتال پہنچاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ جب ذمہ داری دی، 73 کلومیٹر دونوں طرف، یہاں سے لے کر مبارک ولیج اور ہب ریور روڈ سے جا کر دونوں سڑکوں کو ملایا. 3 چھوٹے ڈیم بنائے، اسی دور میں 3 چھوٹے ڈیم بنائے. اس ڈیم کا پانی جو جمع ہوتا ہے آج بھی لوگ اس پانی کو پیتے ہیں. یہ مبارک ولیج لوگوں نے آنا جانا اس وقت شروع کیا جب وہ سڑک بنی. آج وہاں پر اسی زمانے میں میرے پاس جب بلدیات تھی، جب لوگ جانا شروع ہو گئے اور لوگ ساحل سمندر پہ جانا شروع ہو گئے، تو میں نے ایک دن میں 25 نوجوانوں کو وہیں پر غوطہ خوروں کو سرکاری نوکری دی، کھڑے سرکاری نوکری دی. اسی مبارک ولیج میں کے رہنے والے کوٹوں کے لڑکوں کو ایک بھی روپے رشوت لیے بغیر مبارک ولیج کے جو ریسکیو کرنے والے، جو تیراک ہوتے ہیں، ان کو سرکاری نوکری دی کیونکہ لوگوں نے جانا آنا شروع کر دیا. وہاں کی اکانومی اٹھنے لگی، لوگ خرچ کرنے لگے. یہ سارا کام یہ آج لیاری میں اس زمانے کے سارے کونسلروں کو، یوسی ناظمین کو، چیئرمینوں کو، اس وقت کے ٹاؤن انچارج کو
बुला कर पूछो कि आज जो लियारी में 60 लाख गैलन पानी जब 300 मिलियन गैलन पानी का मंसूबा हमने कंप्लीट किया, तो लियारी एक्सप्रेसवे की सड़क के नीचे से पूरी पानी की लाइन गुजारकर 60 लाख गैलन पानी रोजाना लियारी के लिए इस मुस्तफा कमाल के दौर में, एमक्यूएम के दौर में, वहां पर हमने लियारी को पानी दिया, उसकी टेल तक पानी पहुंचाया। उससे पहले लियारी में कोई भी डायरेक्ट पानी की लाइन नहीं थी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, लियारी का एक काउंसलर मेरी जुबान वाला नहीं था, लियारी का एक भी काउंसलर मेरी पार्टी वाला नहीं था, लियारी का टाउन नाजिम मेरी पार्टी का नहीं था, लियारी का एमपीए मेरी जुबान बोलने वाला नहीं था। हमने उस वक्त भी रंग, नस्ल, जुबान, मसलक से बालातर होकर कराची के रहने वाले एक एक इंसान की खिदमत करने की कोशिश की और लोगों ने उस खिदमत को देखा है। और कराची तो कराची के जजीरे आबाद हैं, 3-3 सालों से इंसान वहां पर आबाद था और है। बाबा आइलैंड, सोलियाबाद, शमशपीर, बेट आइलैंड, सारे आइलैंड 300 सालों से 60,000 फैमिलीज रहती थी वहां पे, 60,000 खानदानों को कोई पीने का पानी नहीं था। सुबह जब उठते थे सोकर तो कश्ती में सफर करके 7 किलोमीटर समुद्र में जाते थे। केपीटी का एक नलका लगा हुआ था, वहां से 50 रुपए में एक कनस्तर भर के लेकर आते थे। अंदाजा करें, 60,000 फैमिलीज, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माए भी हैं, जवान भी हैं, अपना सारा पीने का पानी एक नलके से 50 रुपए देकर कनस्तर लेकर आते थे। 300 सालों से इंसान आबाद था। खुदा की कसम, उन्होंने कितने ही सदूर से, कितने ही वज़ीर आज़म से, कितने ही गवर्नरों से, कितने ही वजीर आला से, कितने अपने एमपीएस से, एमएनएस से, वजीरों से फरियाद करते 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 उनकी कई नस्ल कब्र में चली गई, उनको किसी ने पानी नहीं दिया। अल्लाह ताला ने जब हमें यह जिम्मेदारी दी तो इसी एमक्यूएम के मेयर मुस्तफा कमाल से अल्लाह ताला ने यह काम करवाया कि लोग खुश्की पे पानी नहीं देते, हमने समुंदर के अंदर पानी की लाइन डालकर उन 60,000 घर वालों को पानी पहुंचाया आज। और एक लाइन नहीं, 2-2 लाइनें, और 60,000 घर वालों को, 60,000 फैमिलीज को समुंदर में पानी की लाइन डालकर उस जमाने में, जिस जमाने में हमारे पास इस शहर की जिम्मेदारी थी, पहुंचाया है। एक आदमी मेरी जुबान बोलने वाला नहीं था, एक यूसी काउंसलर मेरा नहीं था, एक एमपीएमएनए मेरी जुबान वाला नहीं था। ओगटे के लोगों, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लोगों, आज तुम सारे तजुर्बात से गुजरकर यहां पर 15 सालों से पार्टियों की हुक्मरानी है, 22,000 अरब रुपए खर्च किए। जो पानी हमारे नलकों में पहले आता था वो भी नहीं आता, जो अस्पतालों में दवा थी 15 साल पहले वो नहीं है। जिस काले पीले लाल स्कूल से पढ़कर बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन बन जाते थे, आज वहां से निकलकर उसकी तालीम इतनी खराब है कि कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं ले सकता। हां, आज ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल हो गया। मेरे जमाने में, एमक्यूएम के जमाने में, ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। आज एमक्यूएम पहले से जायद मुत्तहिद, आज एमक्यूएम सारी जुबानें बोलने वालों की पार्टी, आज एमक्यूएम आखिरी दफा कराची को बनाने वाली पार्टी आपके दरमियान खुद मौजूद है। पहले से जायद मुत्तहिद से ज्यादा मुत्तहिद है, पहले से ज्यादा मजबूत है। और अगर जिनके चेहरों पर पहले नकाब चढ़ा हुआ था, आपने उनके कारनामे नहीं देखे थे, इन सारे सालों में आप उस सारे कारनामे देख चुके हो। ऐ मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, आज जालिम और मजलूम का फर्क साफ नजर आ गया है। हराम खाने वालों का और बगैर पैसे हराम खाए शहर बनाने वालों का फर्क तुम्हारे सामने साफ जाहिर हो गया है। आज के बाद इस सारे अल्लाह ताला ने सबको खोल कर रख दिया है। इसके बाद अगर जालिम फतेह याब हो, अगर जालिम को कोई वोट डाले तो याद रखो, इसमें फिर उसके बाद जो जुल्म हो तो फिर जालिम का कसूर नहीं है, फिर मजलूम इसका कसूरवार है, फिर मैं इसका कसूरवार हूं, तुम इसके कसूरवार हो। आज दुनिया में
جہاں جہاں ظلم ہے وہ ظالم کے ظلم کرنے سے نہیں ہے، مظلوموں کے خاموش رہنے سے، مظلوموں کے غلط فیصلہ کرنے سے آج ہم پر ظلم ہم پر مسلط ہے۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں موقع دیا ہے۔ یہ ہمایوں عثمان، اس کو ہم جانتے ہیں پچھلے 8 سالوں سے، یہ فیاض، یہ اس کو جانتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کر میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ مجھے جانتے ہو، میں آپ کو رب کو گواہ بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں، ان دونوں لوگوں کے لیے میں قسم کھانا چاہتا ہوں کہ تمہارا ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ، تمہارے ایم این اے کا کینڈیڈیٹ اپنے اس عوام کے پیسوں میں سے 1 روپے بھی حرام نہیں کھائے گا، اپنی جیب سے لگائے گا، اور اپنے بچوں کو 1 نوالا بھی حرام نہیں کھلائے گا۔ یہ ایم پی اے شپ، یہ ایم این اے شپ، یہ ان دونوں کی روزی روٹی نہیں ہے۔ یہ یہاں سے کما کر، تمہارا پانی بیچ کر، تمہاری دوائیں بیچ کر یہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ اے میرے کماڑی ٹاؤن کے، ہاکس بے کے میری ماں، ہاکس بے کی میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج انہوں نے اس کو عبادت سمجھ کر آج آپ کو اپنی جیبوں سے پیسے لگا کر اس کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ مظلوم پریشان ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی بھی ہے وہ ان مظلوموں کے لیے کھڑا ہے۔ یہ پارٹی مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہونے والی پارٹی ہے، یہ پارٹی غریبوں کو ایوانوں میں بھیجنے والی پارٹی ہے، یہ جاگیردار وڈیروں سرمایہ دار بہت زیادہ پیسے والی پارٹی نہیں ہے، پیسے جمع کر کے یہاں کوئی ٹکٹ نہیں لیتا۔ یہ دونوں ایم پی اور ایم پی ایم این اے کے کینڈیڈیٹ یہ اپنے پاس سے اپنی حلال کی کمائی سے آپ کے اوپر جہاں ضرورت پڑے گی تو خرچ تو کر سکتے ہیں، لیکن عوام کے پبلک کے پیسے میں سے میرا یہ ایمان ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آنکھ بند کر کے یقین کرو، یہ آپ کو 1 روپے نہیں کھائیں گے، 1 روپے حرام نہیں کھائیں گے۔ آج کے دور میں کسی کے لیے یہ قسم کھانا، میں کہتا ہوں کہ اپنے سگے بھائی کے لیے بھی انسان 2 دفعہ سوچے۔ میں ان کو جانتا ہوں، ان کے ڈی این اے کو جانتا ہوں، ان کو 8 سالوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے دلوں میں ان کی بات نہیں گئی، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس سے ووٹ ان کو نہیں گئے، یقین جانو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، یقین جانو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عدالت میں سرخرو ہوں گے۔ ہاں، ہم نے لوگوں کے سامنے جا کر آواز لگائی ہے، ہاں ہم نے لوگوں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ رب دلوں کو پھیرنا، دلوں میں بات ڈالنا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بس کی بات ہے۔ یہ نہیں ہاریں گے، یہاں کی عوام ہار جائے گی اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ان کے لیے کام نہیں کیا، آپ نے ان کے لیے محنت نہیں کی، آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا، اور صرف اپنا ووٹ نہیں، اتنا بڑا مجمع ہے۔ اگر آپ سب لوگ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ جو جہاں سے آیا ہے، یہ نوجوان ہے، یہ بزرگ ہے، یہ میری ماں بہن ہے، ہر کسی نے 10-10 ووٹر اپنے بنانے ہیں، ہر کسی نے 10-10 اپنے ووٹر بنانے ہیں۔ یہ ہزاروں سے زائد کا مجمع ہے، آپ 20 سے 25 ہزار ووٹ، یہ جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ووٹ ڈلوا سکتے ہیں، صرف 10-10 ووٹ۔ ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ ہم اپنے حصے کے ووٹ لوگوں کو کنونس کر کے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو کنونس کر کے یہ ہم ووٹ ڈلوائیں گے۔ ایسا کرنا عین عبادت ہے۔ اگر آپ کی اس میں کوشش ڈل جائے گی، کل کو یہ جیت جائیں گے۔ کل کو جب راتوں میں کھڑے ہو کر یہ کسی کو پانی دے رہے ہوں گے، کل کو راتوں میں کھڑے ہو کر یہ کسی جگہ کی صفائی کروا رہے ہوں گے، کسی روڈ کی تعمیر کروا رہے ہوں گے، آپ کے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے کہیں لڑائی کر رہے ہوں گے، تو یقین جانو جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے ان پر کھولے گا تو صرف وہ ثواب، وہ نعمتیں ان کو نہیں ملیں گی، ان کے لیے کام کرنے والے 10-10 ووٹوں کو جمع کرنے والوں کو برابر کا حصہ ملے گا۔ آپ اپنے گھر میں سو رہے ہوگے، یہ جاگ کر کام کر رہا ہوگا تو آپ کو اس کے کام کرنے کا صلہ آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ اے مظلوموں،
اے کماڑی کے لوگوں، اے میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، اے میری ماں بہنوں، آؤ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کر کے اس شہر سے ظلم کے نظام کو ختم کرتے ہیں۔ اس شہر میں رنگ، نسل، زبان، مسلک کی بنیاد پر بہت خون خرابہ ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے اس شہر میں کلمہ پڑھنے والے ذبح ہوئے ہیں۔ اس شہر میں آج کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو ایک زبان والے کو دوسری زبان والے کو ایکسپٹ کرے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک ایسی پارٹی ہے جہاں پر پختون بھی ہے، جہاں پر بلوچ بھی ہے، جہاں پر سندھی بھی ہے، جہاں پر پنجابی بھی ہے، جہاں پر بنگالی بھی ہے، جہاں پر مہاجر بھی ہے، اور ساری زبانیں بولنے والے آج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہر کراچی کے کونے سے جو جس کا علاقہ ہے وہاں سے ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے وہ زبان بولنے والا، اگر اقبال محسوس سوراب گوٹ کا ہمارا کینڈیڈیٹ ہے تو اگر ہمارے حفیظ الدین صاحب بنارس اور قصبہ علی گڑھ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اگر ہمایوں عثمان ادھر پورے لیاری کے کماڑی کے علاقے ہاکس بے اور کماڑی کے علاقے سے آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو یہ سارے ایک زبان والے نہیں ہیں۔ آج پوری کراچی میں ساری زبانیں بولنے والے ہر کوئی ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے آ رہا ہے۔ وقت گزر گیا، ان نفرتوں کا زمانہ گزر گیا۔ آؤ اس کراچی کو دیکھو، ہمیں یہی رہنا ہے، یہی مرنا ہے۔ اگر ہمارے دکھ میں، ہمارے غم میں، ہماری خوشی میں اگر کوئی پہلے آئے گا تو اس شہر والا آئے گا۔ ہم نے شہر کو پہلے خدمت کر کے ہم نے ثابت کیا ہے، دکھایا ہے۔ میرے زمانے میں میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے 300 ارب روپے خرچ کرائے، 30,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد آج مجھے 14 سال 13 سال ہو گئے اس عہدے کو چھوڑے ہوئے۔ میں ایم کیو ایم کا میئر تھا، آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا۔ 13 سال ہو گئے، 30,000 کروڑ میں سے میں نے اپنے بچوں کو ایک نوالا بھی حرام نہیں کھلایا ہے۔ کسی کے پاس، کسی پارٹی کے پاس یہ کردار نہیں ہے، ہماری پارٹی کے پاس ہی آج یہ کردار ہے۔ ہم اس کو اور بہتر کر رہے ہیں، اور بہتر کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کراچی کے رہنے، اس کراچی کا مینڈیٹ ایک پارٹی کے پاس آ گیا، ایک جھنڈے کے نیچے آ گیا۔ خدا کی قسم اس شہر میں اتنی طاقت ہے، اس شہر کے لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پورے پاکستان کے مسئلے یہاں سے بیٹھ کر حل کرا سکتے ہیں۔ ہمارے مسئلے آج حل اس لیے نہیں ہوئے کہ ہمیں آپس میں لڑا دیا گیا، ہم ٹکڑوں میں بیٹھ گئے۔ میں مہاجر ہوں، آپ بلوچ ہو، آپ پختون ہو، آپ ہزارے وال ہو، آپ بنگالی ہو، آپ سرائکی ہو، آپ پنجابی ہو، ہم ایک دوسرے کو صحیح بات پر اس کو غلط بولنے والے، ایک دوسرے کی صحیح بات کو نہ سپورٹ کرنے والے رہیں، اور سیاستدانوں اور حکمرانوں نے اپنی حکومت چمکائی ہے۔ یہ ایم کیو ایم، یہ مختلف ایم کیو ایم ہے۔ اس ایم کیو ایم نے اس شہر کے رہنے والے ساری زبانیں بولنے والوں کو ایک کیا ہے، صرف باتوں میں نہیں، عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ آج کراچی کے ایک علاقے میں ایم کیو ایم کا یونٹ ہے۔ آج آپ کے علاقے میں ایم کیو ایم کا اتنا بڑا یہ پروگرام ہے، یہ میڈیا کے لوگ آئے ہوئے، یہ لالو کھیت نہیں ہے، یہ نیو کراچی نہیں ہے، یہ کورنگی نہیں ہے، یہ عزیز آباد نہیں ہے، یہ کماڑی کا علاقہ، یہ ہاکس بے روڈ کا یہ علاقہ ہے، یہ محلہ، یہ اردو بولنے والے، اردو زبان بولنے والوں کا محلہ نہیں ہے۔ ہمارے بلوچ بھائی بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں، ہماری دوسرے بنگالی کمیونٹی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے پختون بیٹھے ہیں، ہمارے سرائکی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بلوچ ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری زبانیں بولنے والوں کا علاقہ ہے۔ آج پاکستان کو یہ نمونہ، یہ منظر پیش کر کے ایم کیو ایم نے ثابت کر دیا کہ ایم کیو ایم ہی پاکستان کا فیوچر ہے، ایم کیو ایم ہی غریبوں کی واحد آواز ہے، ایم کیو ایم ہی آنے والے وقت میں مظلوموں کیا سہارا ہے، ایم کیو ایم ہی امید کی آخری کرن ہے۔ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے، اسی بات کے ساتھ آپ کو اس تاکید کرتے ہوئے کہ دیکھو آپ اپنے ہاتھوں میں، یہ ہماری کسی کی جاگیر نہیں ہے پارٹی، آپ سب اس کا حصہ بنو۔ ہم نے دوائیں بیچ کر، پانی بیچ کر ہزاروں ارب روپے نہیں کمائے کہ آپ نوجوانوں کو الیکشن کے لیے موٹر سائیکلیں دیں گے، یہاں پر دیگیں چڑھوائیں گے، یہاں پر بہت پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس پیسے۔
ہم نے چوری نہیں کی. جب ہم 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا, 1 روپے بھی نہیں ہٹایا. جب ہی راتوں میں کھڑے ہو کر کام کرتے تھے, آپ سوتے تھے, ہم جاگتے تھے. اگر پیسے کمائے ہوتے تو ہم بھی 5 بجے کے بعد اپنے گھروں سے نہیں نکلتے. اے کراچی کے رہنے والوں, کماڑی کے رہنے والوں, میرے بہنوں, میری بہنوں, بزرگوں, نوجوانوں, ہم اس سے اچھا دوبارہ کر سکتے ہیں, اس سے بہت بہتر دوبارہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی رضامندی شامل ہے. بولو تیار ہو, ایم کا ساتھ دو گے سارے, یہاں سے آخر تک سب لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. جتنا مجمع ہے یہاں سے وہاں تک, سب لوگ اپنے گھروں میں, اپنے پڑوس میں, اپنے محلے میں لوگوں کو دعوت دو گے. بتاؤ, ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ. شاباش, شاباش. اللہ تعالیٰ یہ سارے منظر دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کرو, آپ یہ دعوت پھیلاؤ, آپ یہ کردار بتاؤ. اللہ تعالیٰ دلوں میں, دشمن کے بھی دل میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بات ڈالے گا. اور جب یہ منظر کوشش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, آنے والا وقت ایم کیو ایم پاکستان کا ہوگا, آپ کا ہوگا, پاکستان کے سارے مظلوموں کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد کنوینر آپ سے خطاب کریں گے, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی پارٹی کے سربراہ کنوینر آپ سے خطاب کریں گے. آپ نے توجہ سے ان کی بات سننی ہے. میں اپنی جگہ لیتا ہوں. پاکستان زندہ باد, ایم کیو ایم پاکستان زندہ باد.